بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے۔ سٹوری وہی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آیا ہے۔ یہ فیصلہ جو شارٹ آرڈر آیا ہے میرے پاس ہے، اور جناب اس پہ یہ ایک عجیب سا نا وہی والی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے دوستوں نے، حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا جناب ہم جیت گئے ہیں، اپوزیشن نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم جیت گئے ہیں۔ بہرحال یہ جو فیصلہ آیا اسی سے ہی ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا حکم ہے یا رائے ہے، یہ کس کی جیت ہے کس کی ہار ہے، کس کے موقف کی فتح ہوئی ہے۔ اور جناب یہ فیصلے میں ایک اختلافی نوٹ آیا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ وہ اختلافی نوٹ بھی ایک چارج شیٹ ہے، یوں سمجھ لیں ایک اختلافی نوٹ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اسی سے ہی دیکھ لیتے ہیں ذرا فیصلے کے اندر سے کہ لفظ اوپینین لکھا ہوا ہے، اوپینین آف دس کورٹ۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جی ریسپیکٹڈ پریزیڈنٹ صاحب نے ہم سے اوپینین مانگی تھی، اور 4 ججز نے اس پہ اوپینین دی ہے، 5 میں سے 4 ججز نے اختلافی نوٹ جو جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے، ٹھیک۔ اور اسی طریقے سے انہوں نے وہ کیا کہا، سپریم یہ خود فیصلے کی ابتدا میں، یعنی رائے کی اوپینین کی ابتدا میں یہی لکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بتا رہی ہے، عدالت عظمیٰ بتا رہی ہے 4 ججز کا، اور وہ اسی کا ریفرنس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا اب آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ریفرنس بھیجا تھا اور ہم سے یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ جو آرٹیکل 226 ہے آئین کا، میں متعدد بار بتا چکا ہوں، ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ آئین کے آرٹیکل 226 میں یہ لکھا ہے کہ جناب صرف پرائم منسٹر کا اور وزرائے اعلیٰ کا جو الیکشن ہوگا وہ شو آف ہینڈ سے یا اوپن بیلٹ سے ہوگا، باقی تمام الیکشنز وہ سیکرٹ ہوں گے۔ اچھا باقی تمام الیکشنز جب کہہ دیا گیا کہ سیکرٹ ہوں گے، بہت ہی واضح ہے، ٹھیک۔ اچھا اب دوبارہ سپریم کورٹ سے یہ پوچھا گیا آرٹیکل 186 کے تحت، آرٹیکل 186 کیا ہے؟ وہ آرٹیکل 186 یہ ہے جناب کہ اگر کسی بھی وقت پریزیڈنٹ آف پاکستان سمجھے کسی بھی کوئی لا سے متعلق، کوئی قانونی رائے سے متعلق کہ جی سپریم کورٹ کی رائے لی جائے فلاں قانونی مسئلے میں، تو وہ رائے لے سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی وہ رائے دیں گے، ٹھیک ہو گیا نا۔ یہ آرٹیکل 186 ہے آئین کا۔ تو کہا گیا، حالانکہ یہ آرٹیکل جو 226 ہے یہ اتنا کلیئر ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی ابہام ہے ہی نہیں۔ وہ جو ابہام پیدا ہوتا ہے نا وہاں پہ رائے لی جاتی ہے نا۔ آپ دیکھ لیں، پڑھ لیں 226، بہت ہی واضح ہے کہ وزیر اعظم کا الیکشن، اور بہت چھوٹا سا آرٹیکل ہے، وزیر اعظم کا الیکشن اور 4 وزرائے اعلیٰ کا الیکشن وہ اوپن بیلٹ سے ہوگا یا شو آف ہینڈ یا جیسے گیلریز میں جاتے ہیں، باقی تمام الیکشنز وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے۔ بس اتنا سا آرٹیکل ہے جناب، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس پہ صدر پاکستان کو کنفیوژن ہو گئی ہوگی، انہوں نے جناب پوچھا کہ 226 کا جو آرٹیکل ہے کیا یہ صدر کا جو الیکشن ہے، جو سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی کا، یا چیئرمین ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا، یا سپیکر ڈپٹی سپیکر صوبائی اسمبلیوں کے، یہ ان پر لاگو ہوتا ہے یا سینٹ کے الیکشن؟ اب آپ کویسچن کی ذرا دیکھ لیں کہ جو کویسچن پوچھا گیا سپریم کورٹ سے، یعنی آرٹیکل تو یہ کہہ رہے ہیں باقی تمام الیکشن خفیہ ہوں گے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ان پہ لاگو ہوتا ہے یا یہ سینٹ والے الیکشن پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب یہ پوچھنے کا انداز بھی دیکھیں جو پریزیڈنٹ صاحب پوچھ رہے ہیں سپریم کورٹ سے۔ تو خیر، تو انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ عدالت عظمیٰ نے کہا، معزز عدالت نے، کہ یہ ہم سے کویسچن پوچھا گیا، اور ساتھ یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا سینٹ کا الیکشن بھی اسی آرٹیکل کے تحت ہوگا یا وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہوگا؟ کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت ہوگا تو پھر تو ہم یوں کر کے الیکشن ایکٹ کو تبدیل کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اوپن بھی ہو سکتا ہے سیکرٹ بھی ہو سکتا ہے، ہم کہیں گے وہ اوپن کرا لو۔ انہوں نے پہلے سے ہی آرڈیننس جاری کر دیا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے۔ اچھا ایک بات، اب جب یہ پوچھا گیا تو سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے سنا تمام کو، ہر کسی کو ہم نے سنا، فلاں 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 کو سنا، اور فار دا ڈیٹیلڈ اوپینین ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، بعد میں جو ڈیٹیلڈ اوپینین ہوگی، وہ بھی اوپینین کا لفظ ہے بار بار، کہیں پر ڈیسیجن یا ججمنٹ یا آرڈر نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔
وہ بعد میں ہم دیں گے، بعد میں یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، لیکن ابھی کی بات یہ ہے، سن لیجئے ذرا، دا الیکشنز ٹو دا سینٹ آف پاکستان آر ہیلڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا۔ انڈر دا کانسٹیٹیوشن کو انورٹڈ کاماز میں لکھا گیا ہے کہ آئین کے تحت ہی ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر جب آئین کے تحت ہوں گے تو وہ 226 آرٹیکل ہے اور پتہ چل گیا کہ وہ خفیہ ہوں گے، بس بات ختم ہو گئی۔ آپ نے پوچھا کہ آئین کے تحت ہیں یا الیکشن ایکٹ کے تحت ہیں، سپریم کورٹ نے آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ہم سے یہ پوچھا تھا کہ سینٹ کا الیکشن آئین کے تحت کروانا چاہیے یا اس میں تو اوپینین لینی تھی، ہماری اوپینین یہ ہے کہ آئین کے تحت کروانے ہیں، تو بس تو خفیہ ہو گئے نا، ٹھیک۔ اچھا، پھر اس کے بعد جناب سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک اور بڑی دلچسپ بات، کچھ ارسطو بیٹھ جاتے ہیں نا، مثال کے طور پہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، وہ بڑے ارسطو ہوتے ہیں، وہ ارسطو بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب جو صدارتی ریفرنس ہے، کچھ کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ جو صدارتی ریفرنس ہے وہ ابھی تک بھی برقرار ہے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، وہ خود جو اٹارنی جنرل ہیں، جو حکومت کو ہی ریپرزینٹ کر رہے تھے سپریم کورٹ میں بھی، اور ظاہر اٹارنی جنرل جو ہے نا وہ حکومت کو ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو وہ خود اٹارنی جنرل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ یا یہ رائے آنے کے بعد صدارتی ریفرنس ختم ہو گئی ہے۔ تو جب صدارتی ریفرنس ہی ختم ہو گئی ہے، کچھ ارسطو کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تک صدارتی ریفرنس ہے۔ اچھا خیر، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جناب سپریم کورٹ نے کہا کہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے، کرپٹ پریکٹس سے بچانے کے لیے وغیرہ وغیرہ الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر ہے اسی کا کام ہے کرپٹ پریکٹسز کو روکنے کے لیے۔ ساتھ یہ بھی لکھا کہ کوئی بھی قانون الیکشن کمیشن کے اختیارات کو نہ ختم کر سکتا ہے اور نہ کم کر سکتا ہے، اور تمام ادارے ایگزیکٹو کے الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ اچھا، سیکریسی سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ لکھا کہ سیکریسی ایبسلوٹ نہیں ہوتی۔ اچھا، اور یہ اس آرڈر میں نہیں کہا، ایک فیصلے کا ریفرنس دیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 1967 میں ایک فیصلہ دے چکی کہ سیکریسی جو ہے نا ایبسلوٹ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، تو وہ آپ ساتھ یہ بھی لکھا کہ سیکریسی کتنی کرنی ہے، اس کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ساری گیند جو ہے نا الیکشن کمیشن کے کورٹ میں آ گئی، وہ چاہے تو وہ فلاں کر سکتا ہے، وہ چاہے تو ٹیکنالوجی سے مدد لے سکتا ہے وغیرہ۔ اب جیسے ہی ٹیکنالوجی کی بات آئی تو خیر سے حکومت نے اور وزراء نے اور ہمارے ماشاءاللہ شہباز گل صاحب نے، ون اینڈ دا اونلی نے، انہوں نے جناب اسی بات پہ زور دینا سب نے شروع کر دیا۔ اسی وجہ سے تو مریم نواز صاحبہ نے بھی کہا ہے نا کہ کھسیانی بلیاں آپ ٹیکنالوجی کے شور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ٹیکنالوجی 2 دن میں تو بن نہیں سکتی، ایک بات، اور پھر ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے تو وہ الیکشن کمیشن اپنی رائے سپریم کورٹ میں بڑی کیٹیگوریکل دے چکا ہے۔ اب تو الیکشن کمیشن پہ آرڈر نہیں ہے نا، اعتزاز احسن صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں، یا اپنا عرفان صاحب ہوں، یا آپ کو معلوم ہے وہ سابق اٹارنی جنرل صاحب، یا پھر جو ہے نا اور بھی جسٹس شائق صاحب ہوں، شائق عثمانی صاحب، اور بھی بہت سارے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف لیگل اوپینین ہوتی ہے، ان کا کسی تعلق جماعت سے بھی نہیں ہوتا، وہ بھی ہوں، سارے کہہ رہے ہیں بھائی یہ آرڈر نہیں ہے، یہ اوپینین ہے۔ سپریم کورٹ خود اپنی اس ججمنٹ میں یا اس فیصلے میں یا اس اوپینین میں، اس رائے میں لکھ چکی ہے، اوپر بار بار اوپینین کا لفظ ہے، تو جب اوپینین ہوتی ہے وہ آرڈر نہیں ہوتا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ بھئی آپ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس حوالے سے ایک بڑی مزے کی بات ہے جناب، اور وہ نوٹ ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا، ٹھیک۔ اچھا، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹ ہے، اور وہ اختلافی نوٹ ہے، وہ 5ویں جج ہیں اس بینچ کے۔ وہ نوٹ بڑا مزے کا ہے، کہتے ہیں کہ فار دا ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر، بعد میں جو تفصیلی ریزنز ہوں گے، تفصیلی وجوہات ہوں گی، یہ دیکھیے گا صحیح 4-5 لائنوں کی بات ہے، اور اس میں کس قسم کا کس طریقے سے ریفرنس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا ہے۔ کہتے ہیں فار دا ریزنز ٹو بی ریکارڈڈ لیٹر ود utmost respect، انتہائی احترام کے ساتھ، the opinion sought by the worthy President, Islamic Republic of Pakistan in the instant reference
is not a question of law within the contemplation of Article 186 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. کہ جو اوپینین مانگی ہے نا جناب صدر مملکت صاحب نے وہ آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت نہیں آتی. سمجھ آ گئی ہے نا. اور اس کے بعد کیا ہے accordingly the same is returned unanswered. اس وجہ سے اس کو بغیر کوئی اس پر بات کیے یہ یوں سمجھ لیں کہ اس ریفرنس کو ریٹرن کیا جاتا ہے, واپس کیا جاتا ہے. ٹھیک, اس ریفرنس کو واپس بھیج دیا گیا. یعنی یہ ریفرنس مینٹینیبل ہی نہیں ہے, یہ ریفرنس قابل سماعت ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ اتنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل اتنا واضح ہے 226 کہ وہ بچے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے. وہ ظاہر ہے جب آئین کا آرٹیکل کہہ رہا ہے کہ ایک الیکشن وزیر اعظم صاحب کا اور 4 الیکشن وزرائے اعلیٰ کے یہ اوپن ہوں گے, باقی سارے کے سارے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے, تو یہ تو کسی بچے کو بھی سمجھ میں آنے, یہ تو میٹرک پاس بچے کو بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. تو یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے یہ کوئی اس میں کیس, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسپیکر کا الیکشن, ڈپٹی اسپیکر کا, چیئرمین کا, ڈپٹی چیئرمین کا, صوبائی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکرز کا, وہ تو خفیہ ہیں. کیا سینٹ کا الیکشن بھی خفیہ ہی ہوگا؟ بھئی یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے وہی کہہ دیا, وہی کہا ہے کہ جی بالکل یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے یہ کوسچن پوچھا ہے, یہ کوسچن اس آئین میں آتا ہی نہیں ہے, اس 186 میں آتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ یہ وہ آرٹیکل اتنا واضح ہے 226 کہ ہر کسی کو سمجھ آتا ہے. پریزیڈنٹ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیوں, مسئلہ کیا ہے, کیوں چاہ رہے ہیں, بڑی امپورٹنٹ بات, کیوں چاہ رہے ہیں, تذبذب کیا ہے, کھلبلی کیا ہے؟ بھائی کھلبلی یہ ہے, پریشانی یہ ہے, بے چینی یہ ہے کہ ٹکنے نہیں دیتی جو بے چینی, کہ بار بار جناب ایم پی ایز ہوں یا ایم این ایز ہوں, اب الیکشن تو ہو گیا خفیہ, اب کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس جو اوپینین دی گئی, جو تجویز دی گئی الیکشن کمیشن پر, کسی طریقے سے ہم دباؤ ڈالیں, پھر کوئی ڈسکا والی دھند ہو جائے کہ کوئی اسی طریقے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی ووٹ ہم دیکھ سکیں. بھئی الیکشن کمیشن آف پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ جب تک آئین میں ترمیم نہیں ہوتی اتنے تک ووٹ کوئی نہیں دیکھ سکتا, ہم بھی نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس کو نا کسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے گا, چاہے وہ ہمارے ڈیجیٹل میڈیا پہ یوٹیوبرز ہوں یا چاہے وہ کچھ ایسے ارسطو ہوں جو میڈیا پہ بیٹھے ہوں, وہ کسی طریقے سے توڑ مروڑ کے جناب اس بات کو یوں کہہ رہے ہیں کہ بس یہ آرڈر ہو گیا ہے, یہ اس طریقے سے ان کو کرنا پڑے گا. اب یہ جو ہے نا بیلٹ کو اوپن کرنا پڑے گا. سیکریسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا. اچھا, الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ جب تک آرٹیکل 226 اپنی موجودہ صورتحال میں ہے ہم بھی نہیں دیکھ سکتے, کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا, سیکریسی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کے بعد ذرا تھوڑا سا دیکھ لیجئے کہ کریم بخش گبول صاحب یہ سندھ اسمبلی کے پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, انہوں نے خود کہہ دیا اصل میں مسئلہ کیا ہے, ان کو تذبذب اور بے چینی کیا ہے پی ٹی آئی کو, یہ ہے کہ روز کوئی نہ کوئی نیا پھڈا آ رہا ہے. اور کریم بخش گبول صاحب ان کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ٹکٹ کے پیسے دیے ہیں, یعنی ٹکٹ لینے کے لیے پیسے دیے ہیں, آپ کو پتہ ہے لیاقت جتوئی صاحب نے کیا کہا ہے کہ سیف اللہ ابڑو صاحب نے کوئی 35 کروڑ روپیہ دیا ہے, تو وہ تو ڈائریکٹ اپنے آپ پہ الزام لگا رہے ہیں, بھائی کوئی اور پارٹی کا تو کہہ ہی نہیں رہا نا. اچھا, جن لوگوں نے ٹکٹ کے پیسے دیے ہیں نا اور خریدا ہے ٹکٹ, ان کو میں ووٹ نہیں دوں گا. میں پی ٹی آئی کا ہوں, پی ٹی آئی میں رہوں گا, لیکن میں ووٹ نہیں دوں گا. عامر لیاقت صاحب کہہ چکے ہیں میں حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دوں گا. متعدد ایم این ایز ہیں جو کہتے ہیں ہم حفیظ شیخ صاحب کو ووٹ نہیں دیں گے. یہی حالات جو ہے نا خیبر پختونخوا اسمبلی میں ہیں, یہی حالات بلوچستان اسمبلی میں ہیں, یہی حالات سندھ اسمبلی میں ہیں, یہی حالات قومی اسمبلی میں ہیں. یہ وہ بے چینی ہے جو بیٹھنے نہیں دیتی, کیونکہ اپنے لوگوں کے ادھر. اب وزیر اعظم صاحب جب آج ملے ہیں تو وہ کیا لیکچر دینے شروع ہو گئے, انہوں نے کیا کہا کہ جناب کہ یہ جو آپ اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ دینا چاہیے, اگر آپ بھی چوروں لٹیروں کو دیں گے تو پھر اس کا مطلب ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا ہے, آپ کو ضمیر کی آواز سننی چاہیے. کچھ لوگ وہاں سے نکلے, انہوں نے کہا جب ہر وقت یہ انہوں نے ہم پہ شک کیا ہوا ہے تو پھر ہم تو نہیں دیں گے ووٹ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بڑی عجیب و غریب سی ایک صورتحال ہے نا. اب کیا ہوتا کیا ہے, یہ ابھی کل کی بات ہے, کہ کل کی بات کہوں نا, کوئی 1-2 ہفتے پہلے کی بات ہے, جب یہ جسٹس قاضی فاضیسہ صاحب والا فیصلہ, وہ جو انہوں نے سو موٹو لیا تھا,
اور سو موٹو تو لیا گیا تھا نا کہ وزیر اعظم پاکستان نے 50 کروڑ روپیہ دیا ہے اپنے ایم این ایز کو اسی سینٹ الیکشن سے پہلے، تو انہوں نے سو موٹو لیا اور انہوں نے بیان حلف ہی ایک طرح کا جمع کرا دیا کہ ہم نے تو نہیں دیا۔ آج جناب ایک ٹی وی پر ان کا سما ٹی وی پر ان کی ایک خاتون پی ٹی آئی کی ایک خاتون ممبر آئی ہیں، خاتون ایم این اے آئی ہیں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ہمیں 15 کروڑ روپے تو ریلیز بھی کر دیے ہیں۔ اب یہی بات تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا وزیر اعظم صاحب نے 15 کروڑ روپے ریلیز کر دیے ہیں اور ہم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ 50 کروڑ روپیہ دیں گے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہی بات تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا، اٹھ کے چیف جسٹس صاحب نے ان پہ الٹا پابندی لگا دی کہ آپ تو وزیر اعظم کے کیس سنے بھی نہیں، تو وہی تو نکلا یہ بات۔ اور وزیر اعظم صاحب خیر سے حلفیہ بیان جمع کروا چکے ہیں، خود اپنے دستخطوں کے ساتھ حلف دے چکے ہیں، تو کیا وہ اگر اس طریقے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور ایم این اے خود مان رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے ریلیز کیا ہے فنڈ اور وزیر اعظم بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں سپریم کورٹ میں، تو کدھر گیا صادق امین، کدھر گئے سچے، کدھر گئے جناب 62-63، کدھر گیا کہ وزیر اعظم صاحب خود چند ہفتے ایک دو ہفتے پہلے یا چند ہفتے پہلے خود بیان حلفی جمع کرا چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں دیا، اور وہ خود ایم این اے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو 15 کروڑ روپے ریلیز ہو چکے ہیں۔ اور جب وزیر اعظم نے یہ کیبنٹ میں اعلان کیا تھا اور اپنی پارٹی کے وہ ایگزیکٹو کمیٹی جو بھی ہے اس میں اعلان کیا تھا سی ای سی کی میٹنگ وغیرہ میں یا اپنی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی میں، تو اس وقت بڑی تالیاں بجی تھیں اور وزیر اعظم صاحب کی کیا بات ہے جناب، ان کے بڑے نعرے بلند ہوئے تھے اس پارٹی میں۔ تو پھر 15 کروڑ روپیہ جو ریلیز ہو چکا ہے، تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بھی تو یہی کہا تھا، انہوں نے اپنے واٹس ایپ پہ وہ نکال کے دیے تھے جو ڈاکومنٹس اور باقیوں کو، تو ان ڈاکومنٹس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں کروانی چاہیے تھی، اور وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ جناب ان کے ایک اتحادی کو بھی، اتحادی کے بیٹے کو بھی، ان کو بھی جناب چودھری شجاعت صاحب کے بیٹے کو بھی جو ہے نا اس طریقے سے فنڈز جو ہے نا وہ ہوئے ہیں۔ تو یہی تو باتیں ہیں۔ تو میں کیا اب آپ اندازہ کریں کہ آپ اخلاقیات کی کہتے ہیں ہم بڑی بلندیوں پہ کھڑے ہیں اور ایک بات ادھر کرتے ہیں اور دوسرے دن آپ کا اپنا کوئی اٹھ کے پول کھول دیتا ہے۔ ابھی تک تو یہ اپوزیشن کے کسی بندے نے کہا بھی نہیں ہے، ابھی تک تو یہ کسی اپوزیشن والے نے نہیں کہا کہ 35 کروڑ پہ بیچی گئی ہے سیف اللہ ابڑو کی، یہ کسی نے نہیں کہا کہ عبدالقادر کو آپ لوگوں نے ٹکٹ دیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 50 سے 60 کروڑ روپے میں اپنا سیٹ خریدنا چاہتا ہے، تو وہ آپ نے عبدالقادر صاحب سے ٹکٹ لے کے ظہور آغا کو دیا اور ظہور آغا کو پھر بٹھا دیا عبدالقادر صاحب کے مقابلے میں۔ یہ کسی نے نہیں کہا کہ ہم حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیں گے، آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کریم بخش گبول صاحب کون ہے؟ آپ کے اپنے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ان کو میں نہیں دوں گا۔ تو آپ کو تو اپنے بندے نہیں دیں گے، آپ یہ تو اوپن ہے، سیکرٹ کی ابھی بات ہی نہیں ہوئی، تو سیکرٹ تو ہوئی تو آپ کو تو کھلبلی مچ گئی ہے کہ اگر سیکرٹ ہوئے تو ہمارا کباڑا نکل جائے گا۔ یہی وہ مسئلہ ہے جو بے چینی ہے، جو بیٹھنے نہیں دیتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔